کہ کون پاگل ہے جو اتنے پیسے جلاتا ہوگا. ہر سال 200 ارب روپے جلا کر دھواں کر دیے جاتے ہیں. تو یہ پاگل ہمارے ملک میں ہی موجود ہے. السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال 200 ارب روپے جلا کر دھواں کر دیے جاتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ کون پاگل ہے جو اتنے پیسے جلاتا ہوگا. تو یہ پاگل ہمارے ملک میں ہی موجود ہے جو ہر سال خوشی خوشی میں کم از کم 200 ارب روپے جلا کر ہوا میں ہی اڑا دیتے ہیں. حیرانی ہوگی آپ کو، اتنی بڑی رقم جلانے میں صرف امیر لوگ نہیں بلکہ غریب سب سے آگے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ اگرچہ امیر روزانہ 200 روپے جلاتا ہے تو متوسط طبقہ ہے کہ لوگ 100 سے 150، جبکہ غریب روزانہ 40 سے 50 روپے جلا دیتا ہے. اور کئی لوگ تو دن میں 2 3 بار بھی اپنی رقم جلانے سے باز نہیں آتے. یعنی اب تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کن پیسوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھتے تو میں اس رقم کی بات کر رہا ہوں جسے سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا دیا جاتا ہے. اور یہ سالانہ رقم کم از کم 200 ارب روپے بنتی ہے. پاکستانی سالانہ 80 ارب روپے کے سگریٹ پی جاتے ہیں اور عوام کو دھواں بیچ کر پاکستان میں سگریٹ کے صرف 2 بڑے کارخانے سالانہ کم از کم 17 ارب روپے کا منافع کماتے ہیں. یعنی آپ سگریٹ پی کے اپنے پھیپڑوں کو چاہتے ہیں اور اس سے لوگ اربوں کا منافع کماتے ہیں. دنیا بھر میں تمباکو نوشی سے سالانہ 70 لاکھ اموات ہوتی ہیں. پاکستان میں یہ تعداد جو ہے وہ 1,60,000 سے زیادہ. عالمی ادارہ صحت نے 2020 میں یعنی 2020 میں تمباکو نوشی کی ہلاکتوں اور معذوری کی سب سے بڑی وجہ بننے کا اندیشہ ظاہر کیا. پاکستان میں تمباکو کے استعمال کے خلاف کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ملک میں تقریباً ہر دوسرا شخص تمباکو کا استعمال کرتا ہے اور اس رجحان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان اینٹی اسموکنگ سوسائٹی کی جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 31 کمپنیوں کے پاس سگریٹ بنانے کے 38 کارخانے موجود ہیں. اور پاکستان میں تمباکو کا استعمال سگریٹ، پان اور دیگر طریقوں سے بھی کیا جاتا ہے. ملک میں تمباکو کی سالانہ فروخت 1 لاکھ ٹن ہے. تمباکو اور سگریٹ بنانے والی بڑی کمپنیز مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے اقدامات سے حکومت کی پالیسیاں ناکام کرتی رہتی ہیں. عالمی ادارہ صحت اور پاکستانی قوانین دونوں میں سگریٹ نوشی پہ پابندی ہے، لیکن سگریٹ پہ پابندی صرف قانونی دستاویزات میں ہی کہیں چھپ جاتی ہے. ابھی سگریٹ کی اسمگلنگ پہ تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. سگریٹ کی اسمگلنگ اربوں روپے کا دھندا ہے. یعنی گندا ہے پر دھندا ہے. پاکستان کے ہر کونے میں 2 دکانیں اور کھوکوں پر جہاں اسمگل شدہ بین الاقوامی برانڈز فروخت ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ برانڈ تو مقامی برانڈ سے بھی سستے ہیں. غیر قانونی طریقے سے بننے والے سگریٹ اور اسمگلنگ کی وجہ سے حکومت کو ٹیکس کی مد میں سالانہ 44 ارب روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خود حکومت کی طرف سے آئے روز اخبارات میں اشتہار آئے ہوتے ہیں کہ سگریٹ کی غیر قانونی تجارت سے جو نقصان ہوتا ہے اس رقم سے 2.5 ملین طلباء کو ہر سال تعلیم دی جا سکتی ہے، 2,50,000 گھروں کو بجلی فراہم کی جا سکتی ہے، 9 ملین لوگوں کو 3 وقت کھانا کھلایا جا سکتا ہے. لیکن اسمگلنگ روکنے کے لیے ملک میں کم و بیش 13 ادارے کام کر رہے ہیں، پر ان میں سے سب کے سب زیادہ تر کم از کم بے بس ہیں. 25 سے زیادہ قوانین بھی غیر فعال ہو چکے ہیں. اربوں کا دھندا کوئی اکیلا شخص تو کر نہیں سکتا جب تک ایک پورا نیٹ ورک اس کے پیچھے نہ ہو. اگرچہ سگریٹ پینے والوں کی حوصلہ شکنی کے لیے سگریٹ پیکٹ پہ کینسر زدہ لوگوں کی تصویریں بھی چھاپی گئیں، لیکن اس سے سگریٹ پینے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑا. ہر سال اینٹی اسموکنگ سیمینارز، ورک شاپس، واکس سب ہو رہی ہے. سگریٹ کی اشتہار بازی بند ہے. سگریٹ کے ہر پیکٹ پہ کینسر کے جبڑے کی رنگین تصویریں چھاپی گئیں اور یہ وارننگز بھی لکھی گئی، خبردار تمباکو نوشی مضر صحت ہے. عوامی مقامات پہ سگریٹ نوشی کو قابل سزا بھی قرار دیا گیا اور ہر سال اس پہ ٹیکس اور ڈیوٹی بڑھا دی جاتی ہے. لیکن تمباکو نوشی کرنے والے ٹیسٹ سے مس نہیں ہوتے. جانتے بوجھتے ہوئے ہر سال 70 لاکھ افراد دنیا میں اسموکنگ کے نتیجے میں کینسر اور دل کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں. ان میں سے 6 لاکھ تو وہ بھی شامل ہیں جو ایکٹیو اسموکرز نہیں ہیں لیکن اسموکرز کے یعنی آپ سمجھے پیسو اسموکرز ہوتے ہیں. ان میں سگریٹ پینے والوں کے خاندان والے بھی ہو سکتے ہیں اور دوست یار بھی ہو سکتے ہیں. اب سب سے بڑی بات کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ مہنگے برانڈ کے سگریٹ پینے والے جب کنگال ہو جاتے ہیں یا استطاعت نہیں ہوتی تو سستے سگریٹ پہ اتر آتے ہیں. چھوڑتے نہیں ہیں چاہے اپنے اور دوسروں کی صحت کا جنازہ نکل جائے. اور جب انگریز بر صغیر میں آئے تھے نا تو سگریٹ کا رواج چلا تھا. مختلف کمپنیوں نے مارکیٹ میں قبضہ کرنے کے لیے عوام کو مفت سگریٹ پیش کرنا شروع کیا اور جب عادی ہو گئے تو پیسے کمانے شروع کر دیے. اور یہی نہیں، اس وقت سگریٹ کے فوائد بھی بتائے جاتے تھے کہ یہ پیٹ کی ہوا کو کم کرتی ہے، گیس کو ٹھیک کرتی ہے، لیکن در حقیقت یہ تو انسان کی عمر کم کر دیتی ہے. اب لوگ شوق میں اربوں روپیہ پھونک لیتے ہیں اور بدلے میں بیماریاں خرید کے اسپتالوں اور پھر وقت سے پہلے قبر پہنچ جاتے ہیں.
وہ لوگ جو تمباکو نوشی کرتے ہیں، جو نہیں کرتے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جب تمباکو نوشی کرتا ہے تو اس کے جسم سے اس عمل کی وجہ سے داخل ہونے والے کیمیکلز کی تعداد تقریباً 7000 ہوتی ہے۔ اور آپ بھی جانیں ان مہلک کیمیائی مادوں میں سے سب سے خطرناک کیمیکلز کون کون سے ہیں۔ ایکٹون، یہ کیمیائی مادہ اتنا مضر صحت ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہی کیمیکل خواتین اپنے ناخن کی نیل پالش ریموور کے طور پہ یوز کرتی ہیں۔ ایکٹک ایسڈ، یہ کیمیکل ایک بہت بڑی تیز ڈائی ہوتی ہے جو بالوں کو رنگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایمونیا، یہ بہت تیز والا بو والا ایک ایسا کیمیکل ہے جو عام گھروں میں صفائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور سنکھیا، یہ زہر چوہے مار ادویات کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ بنزین، یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو ربڑ بنی سیمنٹ مصنوعات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بیوٹین، یہ ایک ایسا کیمیکل ایندھن ہے جسے چھوٹے دستی لائٹرز کو بھرا جاتا ہے۔ کیڈمیم، یہ ایسا کیمیکل چیز ہے جو مختلف بیٹریز کی تیاری میں تیزاب بنانے کے لیے ایک مرکزی رول ادا کرتا ہے۔ کاربن موناکسائڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مہلک گیس جس میں زیادہ دیر تک سانس لینے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ گیس پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کے انجن سے خارج ہونے والے دھوئیں کا ایک بڑا اہم جز ہوتی ہے۔ میتھنول ایک بہت زہریلا کیمیکل ہے جو راکٹس میں ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس سپیڈ سے راکٹ اوپر جاتا ہے سگریٹ پینے والوں کی صحت بھی ویسی ہی گرتی ہے۔ اور یہ تو ان ہزاروں خطرناک مادوں میں سے چند ایک ہیں جو سگریٹ پینے والوں کے جسم کے اندر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر اتنے مادے جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس عالمی وبا کا دنیا کو سامنا یہ وقت زیادہ سگریٹ پینے کا نہیں ہے بلکہ اسے کم کرنے کا ہے یا مکمل ترک کرنے کا وقت ہے، کیونکہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کو کسی بھی وائرل انفیکشن میں مبتلا ہو جانے کے امکانات عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انفلوئنزا کا انفیکشن ٹوبیکو اسموکرز کو عام بندے کی نسبت 36% زیادہ ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق سگریٹ اور اس جیسی مصنوعات استعمال کرنے والے افراد کو کوڑ مرض میں مبتلا ہونے کے خطرات دیگر افراد کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی خبردار کیا کہ سگریٹ پینے والے افراد کے ہاتھ پہ اگر انفیکشن موجود ہو تو سگریٹ پینے کے باعث ان کے منہ تک پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اور اگر ہم سگریٹ کی بات کر ہی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر نشے کم خطرناک ہیں، لیکن چونکہ سگریٹ آسانی سے دستیاب ہے اور سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی چیز ہے، اس لیے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اربوں روپے کا دھوئیں میں اڑانے سے پہلے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کے اپنی عمر کو بھی پہلے موت کے آغوش میں جانا ہے۔ میں آپ کو اس میں دو باتیں بتاؤں، ایک حکومت کی نالائکی اور ایک مافیا کی اسٹرینتھ۔ ایک مثال ہے، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حکومت کی نالائکی ہے کہ وہ انڈر ایج بچوں کو ٹوبیکو سیلنگ جو ہے وہ روک نہیں سکی، اور اس کے اوپر کوئی واضح طور پہ انہوں نے جو ہے پالیسی نہیں بنا سکے اور اس کو خلاف قانون نہیں دے سکے ان ٹوبیکو وینڈرز کا کہ جو انڈر ایج بچوں کو 18 سال سے کم عمر جو ہیں جو ٹوبیکو دیتے ہیں یا سگریٹ کی چیزیں دیتے ہیں تو ان کو کتنا شدید سزا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ میں بہت سال پہلے، بہت ہی سال پہلے، 6 سال پہلے میں نے لنڈن میں تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا ایک دکان سے لائٹر لے آؤ اتنے کا، تو اندر سے دکان والی جو تھی اس کے ساتھ باہر آ گئی اور اس نے مجھے کہا کہ از دس یور ڈاٹر؟ میں نے کہا یس۔ تو اس نے کہا آئی کانٹ سیل ہر دا لائٹرز اینڈ پلیز ڈو ناٹ سینڈ ہر ادروائز آئی ہیو ٹو رپورٹ یو ٹو دا پولیس۔ تو وہاں پہ وہ اتنے سخت ہیں اور اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنی بچت کی ہوئی ہے۔ اور مافیا کا جہاں تک رول ہے آپ یہ دیکھیں کہ بڑا فیشن ہو رہا تھا اور فیشن ہے شیشہ پینے کا فار انسٹنس۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیشہ اسموکنگ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے یا اس سے کم ہے یا کم ہارمفل ہے، لیکن کیونکہ شیشہ پینے سے لوگ سگریٹ پینا کم ہو گئے تھے تو پوری مافیا نے سرگرم ہو کے شیشہ پہ بین کروا دیا، اور وہ شیشہ کے جو حقے تھے ان کے بیچنے پہ بھی بین کروا دیا۔ حالانکہ حقہ تو ہماری ایک بڑی ٹریڈیشنل چیز ہے، ہمارے گاؤں میں ابھی بھی حقہ زندہ ہے اور شیئر ہوتا ہے۔ تو یہ مافیا کی اسٹرینتھ بھی دیکھ لیں اور حکومت کی نااہلی بھی دیکھ لیں۔ اب آپ کا فیصلہ کیا ہوگا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے،
تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔